أحييكم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل، اللہ کا احسان کہ اللہ نے آج ہمیں عید الاضحیٰ کی ایک اور خوشی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور آج کے دن جو لوگ وسعت رکھنے والے ہیں، جن کے پاس مالی اعتبار سے وسائل ہیں، وہ کیا کریں گے؟ صاحب نصاب قربانی کریں گے۔ اب پوری امت جس کے پاس وسائل ہے وہ قربانی کر رہی ہے، پوری امت۔ سوال یہ کہ پیدا ہوتا ہے، یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ اتنے ہزاروں جانور ذبح ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی، اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ابراہیم کون ہے؟ کہ جن کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے پوری امت کو لگایا گیا۔ کیا وجہ بھائی؟ یہ ابراہیم کون ہے؟ یا ان کے اعمال کیا تھے کہ پوری امت کو کہا کہ بھائی قربانی کرو، اور جو قربانی نہ کرے وسعت کے باوجود حضور نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ پتہ لگا اتنا خاص عمل، اتنا ضروری معاملہ کہ حضور نے فرمایا، کس نے؟ رحمت دو عالم نے، کہ پھر وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے اگر وہ قربانی نہیں کرتا۔ اتنا ضروری عمل۔ تو پیارو، یہ عمل اتنا ضروری کیوں بنا؟ کیا وجہ تھی کہ عمل کو اتنا ضروری قرار دے دیا گیا؟ وہ تھی حضرت ابراہیم کی قربانی، وہ حضرت ابراہیم کی قربانیاں تھی۔ اندازہ لگائیں، بچپن میں جس گھر میں پیدائش ہو رہی ہے، کیا جی والد بت پرست نہیں ہے، بت تراش ہے، بت تراش۔ کیا ہو رہا ہے؟ جس گھر میں پیدائش ہو رہی ہے وہ والد بت کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ بتوں کو بنا رہا ہے۔ جن کا روزگار، جن کی معیشت کا دار و مدار کس پہ تھا؟ بتوں کو تراش کر بیچنے پر۔ والد بت بنانے والا، اور بیٹا کون پیدا ہو رہا ہے؟ موحد، وہ کہنے والا اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ اب پہلا امتحان آیا، باپ کے سامنے کہا یہ جو بت تو بنا رہا ہے یہ خدا نہیں ہے۔ تو میرے پیارو، جب کاروبار پہ زد لگتی ہے نا تو بڑے بڑوں کو اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اولاد تو چھوڑو، سب کچھ بندہ بلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا واضح نہیں فرمایا کہ سود کھانے والا ایسا ہے گویا کہ میرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ جو سود کھا رہا ہے وہ میرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ہم کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو شخص سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک آنا کھاتا ہے، فرمایا وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کر رہا ہے۔ 36 مرتبہ۔ اور کیا ہو گیا جی؟ یہاں اپنے کاروبار کو زد پڑ رہی ہے۔ جب ہم سود کھا رہے ہو، سالانہ پرافٹ لے رہے ہو، ہمیں پتہ اتنا مل رہا ہے، پھر ہمیں کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں، یہ پرانی باتیں، چھوڑو ان باتوں کو، کوئی نئی بات کرو۔ اس وقت معیشت کا مسئلہ، اس وقت حالات کا مسئلہ، اس وقت غربت کا مسئلہ۔ اب اگر ٹیکنالوجی کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سود لینا پڑے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے یہ نہیں سوچا کہ میرے کاروبار پہ زد پڑ رہی ہے، میرے بزنس پہ زد پڑ رہی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، بلکہ کیا کیا؟ کعبہ یہ خدا نہیں ہے، باپ نے گھر سے نکالا۔ پھر ایک امتحان، ایک دن علاقے کے جو بت تھے وہ توڑ دیے، بادشاہ نمرود کے سامنے پیش ہوئے۔ بادشاہ نمرود نے کہا اوے ابراہیم یہ تو نے توڑے ہیں؟ کہا نہیں بھائی، یہ جس کے پاس اعلیٰ وردات ہے اس سے پوچھو۔ حضرت ابراہیم نے بت توڑ کے آخری کلاڑا ایک بت کے کاندھے پہ رکھ دیا، کہا اس سے پوچھو۔
نمرود نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ کچھ حرکت نہیں کر سکتے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے؟ تو کہا جب یہ خود کچھ نہیں کر سکتے پھر تم اس کی عبادت کرتے ہو، پھر اسے خالق مانتے ہو، پھر اسے رب مانتے ہو؟ تو نمرود نے کہا ہاں بتا تیرا رب کیا کر سکتا ہے، تیرے رب کے اندر کوالٹیز کیا ہیں، اس کے اندر صفات کیا ہیں؟ کہا جی میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کوئی بڑا کام ہے؟ 2 قیدیوں کو لایا، بلوایا گیا، 2 قیدی آئے، نمرود نے کہا ایک کو پھانسی پہ چڑھا دو اور دوسرے کو رہا کر دو۔ کہا دیکھو میں بھی زندہ کرنے والوں میں سے ہوں اور مارنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس بے عقل کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب پہ غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر یہ کوالٹی ہے تو تو جا کے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب جب خاموشی ساتھ لی، پتہ ہے اب میں نہیں کر سکتا، کہا آگ جلاؤ۔ اس گستاخ نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، آگ جلائی گئی اور اتنی بڑی آگ کہ حکومتی مشینری تو کام کر ہی رہی تھی، بلکہ لوگ یہ نظر مانتے تھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا نا فلاں کام، تو میں بھی نعرے نمرود کو اضافہ کرنے کے لیے ایندھن ڈالوں گا۔ اللہ کی شان، 6 ماہ دیکھیں آگ جلائی گئی 6 ماہ تک، اور ایک جیسے گلیل ہوتی ہے نا، اس طرح کی ایک منجنیق تھی، اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، کیونکہ قریب جاتے ہیں تو دوسرا بھی جلتا ہے اتنی تیز، تو دور سے حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے منجنیق بنائی گئی۔ اب ڈالا گیا، ایک امتحان تھا تو پرواہ نہیں کی، کلمہ حق کہتے رہے اور سچ کہتے رہے، ڈرے نہیں، دبے نہیں، گھبرائے نہیں۔ آگ میں ڈالا گیا، فرشتے آ گئے، اللہ کے نبی حکم دیجئے۔ کہا جی اللہ کے نبی ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا خود آئے ہو، اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا جی اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں، آپ کی اس کنڈیشن کو، کیفیت کو نہیں دیکھ سکتے۔ کہا چھوڑو جاؤ اپنا کام کرو، میں جس کی وجہ سے یہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں وہ مجھے اس تکلیف سے خود نکالے۔ توکل کا اور توکل کی کنڈیشن دیکھیے، کیا بھائی آگ میں گر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے، وہ اللہ مجھے خود نکالے گا جس کی وجہ سے میں اس آگ میں ہوں، اور پھر اللہ کا حکم آتا ہے وہ آگ گلے گلزار بن جاتی ہے، وہ آگ پھر جلا نہیں رہی، وہ آرام دے رہی ہے، سکون دے رہی ہے۔ دوسرا امتحان، تیسرا امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے عمر میں پہنچ چکے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ اولاد دے دیجئے، اللہ اولاد دے دیجئے۔ اللہ نے ایک خوبصورت بچہ اسماعیل عطا کر دیا۔ تیسرا امتحان، پہلا امتحان مال کا، دوسرا جان کا، تیسرا اولاد کا۔ اب کہا جا رہا ہے ابراہیم یہ بیٹے کو لے جاؤ اور کسی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کے ساتھ بچے کی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، لے جاتے ہیں مکے کی زمین پہ جہاں کچھ کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، سبزہ کچھ نہیں، اللہ کا امر۔ حضرت ابراہیم نے مکے کی وادی میں چھوڑا، چل پڑے۔ حضرت حاجرہ نے کہا ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کچھ نہیں ہے، درندے ہیں درندے۔ حضرت ابراہیم خاموش ہیں، چل رہے ہیں، تو کہا ابراہیم اللہ امرک بہذا، ابراہیم صرف ایک بات بتاتے جاؤ، کیا بتائیں؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا؟ اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا نعم۔ کہا پھر ابراہیم جا اِذَن لَا يُزَيِّئُنَا، پھر تو جا سکتا ہے، پھر وہ خالق جس نے تجھے نار نمرود سے بچایا ہے اور جس نے تجھے اتنی خیریں دی ہیں، وہ اس حاجرہ کو بھی ضائع نہیں کرے گا، وہ اسے بھی ضائع نہیں کرے گا، جا چلا جا۔ بھئی یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ وادی غیر ذی زرع۔ توکل کیا ہے؟ کس نوعیت کا توکل ہے؟ کچھ نظر نہیں آ رہا۔
اگر اللہ نے تجھے حکم دیا ہے پھر وہ اللہ جس نے تجھے نار نمرود سے بچایا تھا وہ مجھے بھی یہاں ہاجرہ کو بھی یہاں ضائع نہیں کرے گا. چل پڑے. حضرت ہاجرہ کو اللہ نے شانیں دی, وہاں شہر آباد ہوا اور پورا ایک ملک بن گیا, پوری دنیا آج وہاں جاتی ہے. چوتھا امتحان, اب اولاد کو چھوڑنا نہیں ہے, اولاد کو ذبح کرنا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ذبح کر رہے ہیں. چوتھا امتحان. اب اللہ کا امر, اللہ کی شان کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں, اسماعیل سے, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے؟ بھئی یہ مشورہ کیا ہو رہا ہے کہ سالن کیسا بنانا ہے, یا تجھے کس سکول میں ڈالنا ہے, تجھے کہاں بھیجنا ہے؟ نہیں 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 بیٹا, میں نے خواب دیکھا ہے. ابا جی خواب آپ نے دیکھا ہے, مجھے امتحان میں کیوں ڈالتے ہو؟ ابا جی خواب دیکھا ہے, کوئی حقیقت تو نہیں تھی؟ نہیں نہیں نہیں. کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جو تجھے حکم ہوا ہے تو کر گزر, جو تجھے حکم ہوا ہے تو کر گزر, مجھ سے نہ پوچھ, مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. اللہ کی شان. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لٹاتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں. حضرت ابراہیم اسماعیل کو چھری چلا رہے ہیں, لیکن نیچے اسماعیل نہیں, نیچے کیا آ گیا؟ ایک مینڈا آ گیا. امتحان در امتحان. جب گھر کا امتحان بھی پاس کیا, مال کا امتحان بھی پاس کیا, جان کا امتحان بھی پاس کیا, اولاد کا امتحان بھی پاس کیا, اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم اب تو میرا دوست بن چکا ہے, اب میرا دوست بن چکا ہے, اب میرا پیارا بن چکا ہے. ہاں بھائی, یہ محبت کا, یہ محبت کی علامات ہے. ہم سمجھتے ہیں بس یہ کلمہ پڑھ لیا, ہم نے بہت بڑا پہاڑ توڑ دیا, اللہ پہ احسان باندھ دیا, اب کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے, اب کسی امتحان کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں گے اور امتحان نہیں آئے گا؟ کہا نہیں 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 نہیں, کلمے کے ساتھ اللہ امتحان بھی لیں گے, اللہ امتحان بھی لیں گے اور ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہا کبھی مال لے کے آزماؤں گا, کبھی جان لے کے آزماؤں گا, کبھی بھوک دے کے آزماؤں گا, پھر پتہ لگے گا, پھر پتہ لگے گا یہ کون ہے. تو میرے پیاروں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا اور یہ مقام دیا, اور آج اللہ ہمیں بھی آزما رہے ہیں. ایک تو قربانی کا مطلب یہ ہے نا کہ قربانی کر رہے ہیں, اللہ آج تیرا امر یہ ہے ایک جانور ذبح کرنا ہے, میں کر رہا ہوں. اگر تیرے دین کے لیے, تیری شریعت کے لیے یہ جان بھی اپنی قربان کرنی پڑی تو میں کر گزروں گا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا, سرائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. میرے پیاروں, ہم نے فرضی چیزوں کا نام محبت رکھا ہے. اگر اللہ سے محبت ہے پھر کیا کرنا ہوگا؟ جو اللہ کا امر ہے اسے پورا کرنا ہوگا, اللہ کے لیے اپنی جان کو کھپانا ہوگا, اور پھر دیکھیے گا اللہ ایسی طاقت بنائے گا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ ہمیں عزتیں اور عروج دے کر دکھائے گا. تو میرے پیاروں, دین ہم سے یہ متلاشی ہے, اس چیز کا متقاضی ہے کہ ہم کیا کریں؟ دین کے لیے قربانی دیں. اور جب دین کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ وہی اعزاز جو اللہ نے دین کے لیے قربانی دینے والوں کے لیے ارشاد فرما رکھے ہیں وہ پھر اللہ ہمیں بھی دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو حضرت ابراہیم کی جو سنت ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں, اللہ اس پر مجھے آپ کو جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ اس کی سنت کو پورا فرما دے, اس اخلاص کو پورا فرما دے. اور جب کبھی ہماری ضرورت دین کو پڑے
تو اللہ ہماری جانیں بھی ہمیں اپنی جانیں بھی لگانے سے ہم اس سے بچے نہیں بلکہ وہ جانیں لگا دے اور کھپا دے. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قد قال هاديكم فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم